السلام علیکم۔ میرا نام زینت ہے۔ میری ماں نے غربت کی وجہ سے میری شادی کم عمری میں ہی کر دی تھی، کیونکہ میرا باپ بہت سال پہلے دنیا سے چلا گیا تھا اور ماں نے بہت مشکل سے مجھے پالا تھا، اس لیے پہلے ہی رشتے پر مجھے گھر سے چلتا کر دیا تھا۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر میری ساس کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ میری ساس نے اس کو اپنی بہن سے لے کر پالا تھا۔ پھر میری ساس کا بھی ایک بیٹا پیدا ہوا اور میرے سسر کی وفات ہو گئی، تو بچپن ہی سے گھر کا سارا خرچ میرے شوہر چلا رہے تھے۔ میرے شوہر کی آمدن اگرچہ زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، جبکہ میرا دیور انتہا درجے کا آوارہ اور لوفر لڑکا تھا، لیکن پھر بھی اپنی ماں کی آنکھ کا تارا تھا، کیونکہ اس کا اپنا خون جو تھا، جبکہ میرا شوہر میری ساس کی نظر میں بس کمانے والی مشین تھا۔ پھر ایک دن میرا شوہر گھر سے کمانے گیا اور شام کو اس کی لاش گھر آئی۔ سڑک سے گزرتے ہوئے کسی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد جب دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو تو میری ساس نے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے کہا کہ تمہارا شوہر تو چلا گیا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب امی جی؟ کہنے لگی، پہلے تمہارا خرچ تمہارا شوہر اٹھاتا تھا، اب تم خود کماؤ گی اور مجھے بھی کھلاؤ گی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ میں کیسے کماؤں؟ تو میری ساس نے جواب دیا کہ تمہارے کام کا بندوبست میں کر دوں گی، بس گھر میں بیٹھ کر ہی کمانا ہے۔ میں نے سوچا کہ اب کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، جہاں پناہ ملے تو بہتر ہے، کچھ نہ کچھ کام دھندہ کر لوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میری ساس میری سعادت مندی سے بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن شام کے وقت میں نہا کر باتھ روم سے نکلی تو گھر کے صحن میں دو مرد بیٹھے تھے، شکل سے جرائم پیشہ ور، کپڑوں سے کھاتے پیتے گھر کے لگتے تھے۔ میری ساس ان کی خدمت کاری میں مصروف تھی، پھلوں اور جوس سے ان کی توازیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کون اتنے عام لوگ ہیں۔ میری ساس تو کسی کو مفت میں مری ہوئی مکھی بھی نہ دے، لیکن یہ حیرانگی جلد ہی ختم ہو گئی۔ میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہارے کام کا پہلا دن ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیسا کام؟ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میری ساس مسکرا کر کہنے لگی کہ بہو، تم بہت بھولی ہو، یہ جو مرد باہر بیٹھے ہیں تم ان کے ساتھ جاؤ گی، دیکھو صرف ایک رات کے 10,000 وصول کیے ہیں۔ میں نے ان سے میری ساس نے مٹھی میں بند نیلے نیلے نوٹ میری آنکھوں کے سامنے لہرائے تو مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ میری ساس نے اس کام کا دھندا کا ذکر کیا تھا۔ وہ کچھ اور نہیں بلکہ جسم فروشی تھا۔ مجھے چکر سے آنے لگے تھے۔ میں نے نفرت سے کہا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، یہ گندا کام ہے، میں بھوکی رہ لوں گی لیکن اپنا جسم فروخت نہیں کروں گی۔ میری ساس ایک دم طیش میں آ گئی تھی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی کہ دیکھو لڑکی، یہاں رہنا ہے تو میری بات ماننی ہی پڑے گی، ورنہ گھر سے نکال دوں گی اور باہر بھی سب لوگ تمہارا جسم ہی نوچیں گے۔ میں نے بہت احتجاج کیا، لیکن میری ساس نے دونوں مردوں کی مدد سے مجھے کھینچ کر گھر سے نکالا اور کار میں ڈال دیا۔ ایک آدمی نے ڈرائیور سیٹ سنبھالی اور دوسرا مجھے بازو سے پکڑ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار منزل کی طرف چل پڑی۔ میں مسلسل اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ مجھے اپنا شوہر یاد آ رہا تھا۔ اس نے غریب ہونے کے باوجود مجھے عزت اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی سہولتیں دی تھیں۔ کار ایک رہائشی علاقے میں ایک بڑے بنگلے کے گیٹ پر رکی اور گیٹ کھلنے پر وہ اندر داخل ہو گئے تھے۔ وہ مجھے کار سے اتار کر دوسری منزل پر ایک کمرے میں لے گئے اور کہا کہ رات تک یہاں آرام کرو، فریج میں پانی اور کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، اور یہاں کوئی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ ہم نے تم کو کل صبح بحفاظت تمہاری ماں کے حوالے کرنا ہے۔ ہم رات کو تمہارے پاس آئیں گے اور اپنی ایک ایک پائی وصول کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے ایک آدمی نے میری گال پر چٹکی کاٹی اور کہہ لگا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ جاتے ہوئے دروازہ باہر سے لاک کر گئے۔ میں بیڈ پر لیٹ کر کافی دیر تو روتی رہی۔ مجھے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ بھلے میں نے غربت میں بچپن گزارا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے ہمیشہ عزت سے جینا سکھایا تھا۔ مغرب کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی
تو میں نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھولی۔ تازہ ہوا اندر آئی تو میری گھبراہٹ کچھ کم ہو گئی۔ دیوار سے باہر بہت بڑا درخت تھا۔ اس کی بڑی بڑی شاخیں کھڑکی تک آئی ہوئی تھیں اور ہوا سے جھوم رہی تھی۔ میری سوچیں بچپن میں چلی گئی تھی۔ ہمارے صحن میں بھی ایک بڑا درخت ہوا کرتا تھا۔ اس پر چڑھ کر میں سارا دن کھیلتی رہتی اور اس کی شاخوں سے جھولتی اور کئی بار گرتی کہ منع کرنے کے باوجود بھی اس درخت پر چڑھ جاتی۔ اچانک ایک خیال میرے دماغ میں آیا۔ مجھے لگا کہ یہ درخت میری عزت بچا سکتا ہے۔ میں نے فوراً کھڑکی تک آئی اور بڑی بڑی شاخوں کا جائزہ لیا۔ یہ شاخیں آسانی سے میرا وزن برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے ایک مضبوط شاخ کو پکڑا اور اس کے سہارے میں نیچے لٹک گئی۔ جب میرے پاؤں ایک مضبوط شاخ پر جم گئے تو میں نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ اگلے 5 منٹ میں میں سڑک پر کھڑی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ تھوڑا ہی آگے مجھے ٹرین کی پٹری نظر آئی۔ میں سیدھی چلتی ہوئی ٹرین کی پٹری پر پہنچ گئی اور ایک انجانی سمت کی طرف چل پڑی۔ اچانک مجھے سے پیچھے سے آتی ٹرین کا ہارن سنائی دیا۔ ٹرین ڈرائیور بار بار ہارن دے رہا تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ میں زندہ رہی تو جگہ جگہ پر مجھے جسم کے بھوکے درندے نوچ کر کھا جائیں گے اور بار بار مرنے سے بہتر ہے کہ میں ایک ہی بار مر جاؤں۔ میں سر جھکا کر چلتی رہی۔ موت لمحہ با لمحہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اچانک کسی نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس وقت ٹرین شور مچاتی میرے پاس سے گزر گئی۔ جس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مرنے سے بچایا تھا، اس نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھایا اور مجھے ایک انجان جگہ پر لے گیا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی۔ اس نے مجھے زمین پر گرایا اور میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی۔ میں چیختی رہی تھی لیکن میری مدد کو کوئی نہیں آیا۔ پورا 1 گھنٹہ اس نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ اس نے وہ سب کچھ میرے ساتھ کر ڈالا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے اس درندے سے بچایا اور مجھے قریبی پولیس اسٹیشن میں لے گیا۔ میری کہانی سن کر تھانے دار نے کسی کو کال کی تو ایک عورت اور ایک مرد پولیس اسٹیشن پہنچ آئے۔ ضروری کارروائی کے بعد وہ مجھے کار میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ میرے جیسی بے سہارا اور ستائی ہوئی لڑکیوں کے تحفظ کا ایک بڑا ادارہ تھا جہاں مجھے باعزت 2 وقت کا کھانا ملنے لگا۔ میں نے اپنی ادھوری تعلیم دوبارہ شروع کی اور کچھ عرصے کے بعد اپنی محنت کے بل بوتے پر اس ادارے کی سربراہ بن گئی۔ آج میں اپنی جیسی بے سہارا عورتوں کو سہارا دیتی ہوں اور ان کی ہمت بنتی ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے حالات جیسے بھی ہوں ان کا مقابلہ کرو کیونکہ اس میں انسان کی بہتری ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔